بسم اللہ الرحمن الرحیم وبک نستعین اما بعد۔ محترم حضرات، اسلام کی 5 بنیادی تعلیمات میں توحید، نماز، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ ماہ رمضان کے روزوں کا بھی شمار ہے۔ ماہ رمضان بڑی فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں اہل ایمان کی طرف اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ احادیث و آثار میں رمضان شریف کے بڑے فضائل اور برکات مذکور ہیں۔ احادیث کے مطابق رمضان کے 3 اشرے 3 مختلف خصوصیات کے حامل ہیں اور ہر ایک پر خصوصی رنگ غالب ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ یوں تو رمضان کا پورا مہینہ دیگر مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام کا حامل ہے، لیکن رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں آخری عشرہ کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت و طاعت، شب بیداری اور ذکر و فکر میں اور زیادہ منہمک ہو جاتے تھے۔ احادیث میں ذکر ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث 2009، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ اور مسند احمد میں بھی اسی مفہوم کی احادیث مروی ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات دیگر ایام کے مقابلے میں بڑھ جاتے تھے۔ دیگر احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کی تفصیلات ملتی ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بیدار رہتے اور اپنی کمر کس لیتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ حدیث صحیح بخاری 1884، صحیح مسلم حدیث 2008، شعب الایمان بہقی کی روایت میں اضافہ ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے بستر نہیں آتے تھے۔ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کا معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمیشہ ہی تھا، لیکن رمضان میں آپ کمر کس کر عبادت کے لیے تیار ہو جاتے اور پوری رات عبادت میں گزارتے۔ یہ مضمون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک دوسری روایت ہے اور زیادہ واضح ہوتا ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں، مجھے یاد نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کبھی بھی ایک ہی رات میں پورا قرآن مجید پڑھا ہو یا پھر صبح تک عبادت ہی کرتے رہے ہوں یا رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مکمل مہینے کے روزہ رکھے ہوں۔ دوسرا خصوصی معمول جس کا ذکر حدیث میں ہے، وہ اپنے اہل خانہ کو رات میں عبادت کے لیے جگانا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو سارا سال ہی جگایا کرتے تھے، لہذا رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ جگانے کا ذکر کر صاف مطلب یہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والوں کو باقی سارے سال کی بنسبت جگانے کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی ایک اہم خصوصیت اعتکاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا کہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری دنوں میں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، تو ان کے بعد ان کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے
اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ آخری عشرہ کا اعتکاف یعنی مسجد میں عبادت کی نیت سے قیام سنت علی الکفایہ ہے۔ اعتکاف مسجد کا حق ہے اور پورے محلے والوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ان کا کوئی فرد مسجد میں ان دنوں اعتکاف کرے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے مسنون ہے کہ وہ طاعات میں مشغول ہے اور کسی شدید طبعی یا شرعی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نہ نکلے۔ اعتکاف کی حقیقت خالق ارض و سما اور مالک الملک کے دربار عالی میں پڑ جانے کا نام ہے۔ اعتکاف عاجزی اور مسکنت اور تضرع اور عبادت سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اعتکاف دراصل انسان کی اپنی عاجزی کا اظہار، اللہ کی کبریائی اور اس کے سامنے خودسپردگی کا اعلان ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ کا اعتکاف خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کی برکات پانے کے لیے فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے میں تفصیل ہے پر وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا اور ہم نے بھی اعتکاف کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو جس کی تلاش ہے وہ آگے ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا اور ہم نے بھی کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ مطلوبہ رات ابھی آگے ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20ویں رمضان کی صبح کو خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہا تھا اسے چاہیے کہ وہ آخری عشرے کا اعتکاف بھی کرے، مجھے شب قدر دکھائی گئی ہے، بعد میں بلا دیا گیا۔ یاد رکھو لیلۃ القدر رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں ہے۔ رمضان مبارک کے آخری عشرہ کی سب سے اہم فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیائے انسانیت کو ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ ایک دوسری آیت میں اس کو مبارک رات کہا گیا ہے۔ ارشاد ہے قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے، ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ چنانچہ شب قدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں یعنی کم و بیش 83 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ نیز اسی رات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک بارگی کی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ پھر اس کے بعد نبوت کی 23 سالہ مدت میں حسب ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ انہی آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کو ملائکہ نزول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سال بھر کے تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے وقت پر ان کی تکمیل کرتے رہیں۔ اس رات میں فرشتوں کا نزول بھی رحمت و برکت کا سبب ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کا مطلب ہے قدر اور تعظیم والی رات ہے، یعنی خصوصیتوں اور فضیلتوں کی بنا پر قدر والی رات ہے، یا پھر یہ معنی ہے کہ جو بھی اس رات بیدار ہو کر عبادت کرے گا وہ قدر و شان والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کی جلالت و منزلت اور مقام و مرتبہ کی بنا پر اس کا نام لیلۃ القدر رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس رات کی بہت قدر و منزلت ہے۔ شب قدر کی فضیلت شمار آیات و احادیث سے ثابت ہے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ رمضان کا تم کو ملا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے،
جو اس سے محروم رہا گویا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر و برکت سے کوئی محروم ہی بے بہرا ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کو ترغیب و تاکید ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، رات کو دعا اور عبادات اور ذکر و تلاوت میں گزاریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک رات کی تلاش کے لیے اعتکاف فرماتے تھے اور رمضان کے آخری اشرا میں پوری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سید الرسل اور محبوب رب العالمین تھی، وہ اللہ کے نزدیک مقبول اور بخشائے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کی تلاش میں آپ اتنی جد و جہد فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے ہم بہت زیادہ محتاج ہیں، لہذا ہمیں اس رات کی تلاش و جستجو کرنا چاہیے اور آخری عشرہ کی راتوں کو ذکر و عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اس رات کو رمضان اور خاص کر اس کے آخری عشرہ میں تلاش کرنا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں تلاش کرو، باقی 9 رہ جائیں تو ان میں، باقی 7 رہ جائیں تو ان میں، باقی 5 رہ جائیں تو ان میں کی روشنی میں شب قدر کے آخری عشرہ میں بھی تاک راتوں میں وقوع کا زیادہ امکان معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو، جبکہ بعض احادیث میں 27ویں رات کو شب قدر ہونے کی بات بھی وارد ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف کر دے۔ حضرات محدثین و علماء فرماتے ہیں کہ شب قدر سے متعلق روایات کثرت سے مروی ہیں، ان کے مجموعہ سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ شب قدر ہر سال منتقل ہوتی رہتی ہے اور تاک راتوں میں اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جبکہ 27ویں رات میں اور زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایہ مصلحت اور حکمت سے شب قدر کو مخفی رکھا ہے۔ اس کو مخفی رکھنے میں شاید ہماری طلب اور ذوق جستجو کا امتحان مقصود ہے۔ اگر کوئی شخص خلوص نیت اور صدق دل سے کوشش کرے، چاہے اسے علم ہو یا نہ ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ محروم نہیں رہے گا۔ اہل ذوق کے ہاں تو سارا معاملہ ذوق طلب اور شوق جستجو ہی کا ہے۔ بقول وحشت کلکتوی نشان منزل جانا، ملے نہ ملے اور مزے کی چیز ہے یہ ذوق جستجو میرا۔ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔